حق کو حق کر کے بتانا چاہیے. اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ بات سچی ہے تو پھر وہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حق کا ساتھ دینا چاہیے, حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے, سچے بندے کا ساتھ دینا چاہیے, پھر بات کو چھپانا نہیں چاہیے. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ حق کو جان بوجھ کر چھپائے گا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے, اور آگ بھی بھر رہا ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے اللہ قیامت کے روز اس سے کلام تک نہیں فرمائے گا, یہ بھی اس سے بڑی سزا ہے. اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا, پاک بھی نہیں کرے گا اللہ. کتنی سزائیں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی حق کو حق کہنا سیکھے, سچ کو سچ بولے, جہاں سچ بولنا ہے بولیں, جان جاتی ہے تو جائے مگر سچ کا ساتھ دیں. حق کو جان بوجھ کر نہ چھپائیں اپنے مطلب کے لیے, جھوٹی گواہیاں نہ دیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب. اور کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی. بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حد سے بہت دور جا پڑے. کتاب میں کوئی اختلاف نہیں تھا, یہ انسانوں نے اختلاف بنایا. کتاب وہی ہے, اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, کتاب ایک ہے. یہ لوگوں نے فرقے بنائے ہیں, لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو, بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے. دل سے ایمان لانا ہے. نماز کی اصل جو برکت ہے وہ حاصل ہی تب ہوتی ہے جب بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے مرنا ہے, آخرت میں اللہ کو حساب دینا. پھر نماز میں حلاوت نصیب ہوتی ہے. اللہ پر, قیامت کے دن پر, فرشتوں پر, اللہ کی کتاب پر, پیغمبروں پر ایمان لائے. اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر, سبحان اللہ, قریبی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرے. قرابت داروں پر, یتیموں پر, محتاجوں پر, مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے. نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو. اور سختی اور تنگ دستی میں اور مصیبت اور بیماری میں اور جنگ کی شدت, جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں. اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اللہ وہ کہتی ہوتی ہیں کہ کئی سونے وچ مڑیاں بھی کرن شکوے تے کئی خوش نے کچ دیاں چوڑیاں تے سکا ٹکر بھی کسے نو نصیب نہیں ہو تے کہ رہندیاں نے حلوے پوڑیاں تے. دن زندگی دے گزر جانے کسے دے محلاں تے کسے دے روڑیاں تے. تو یہ جو دنیا, یہ زندگی عارضی ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. یہاں وہی انسان جو ہے کامیاب ہے جو اللہ کے بندے جس سے راضی ہیں. آپ کو سچی بات بتاؤں, انسانیت جس کے اندر ہے نا, انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا. جس کے اندر انسانیت ہے, جس کے اندر جو انسان دوسرے کا احساس کرتا ہے, دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. دیکھیں نا کہ یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کو کر لو منہ مغرب کو کر لو. دل میں بھی تو ایمان کا ہونا ضروری ہے. پھر ایمان آئے گا, پھر انسان عمل کرے گا. ٹھیک ہے نا, ایمان کا پھر اظہار نماز سے ہوگا, پھر اس کے بعد انسان عمل کرے گا. تو عمل کے لیے رشتہ دار ہیں, مسافر ہیں, مسکین ہیں, غریب لوگ ہیں. ان کے ساتھ جو انسان اچھا کام کرے وہی صحیح انسان ہے نا, جو غریبوں کا خیال کرے, یتیموں کا خیال کرے. یہ تو نہیں کہ غریب رشتہ دار غریب ہو جائیں تو ان کو اپنے سے دور کر دو اور پہچاننے سے بھی انکار کر دو, چاہے سکا بھائی ہو, یہ تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا. تو ایک دن اللہ اس کو غریب کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بے آسرا سمجھ کے کنویں میں پھینکا تھا, تو اللہ پاک نے وہی بھائی جو بڑے طاقتور تھے اور وہ کمزور تھا بھائی چھوٹا, رب نے اس کمزور کو طاقت عطا کر دی, اور وہ جو اس وقت طاقتور تھے وہ سوالی بن کے اسی بھائی کے در پہ چلے گئے. تو وقت انسان کو کہاں لے آئے, کس کے در پہ لے آئے, کس کی چوکھٹ پہ سوالی بنا کے کھڑا کر دے, یہ کسی کو بھی نہیں پتہ. تو انسان کو کبھی بھی غریبوں سے یا غریب رشتہ داروں سے اتنی حقارت نہیں کرنی چاہیے, یا اس طرح سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے چکر میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں انہی کو پس پشت ڈال دے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یہی ایمان ہے, یہی اسلام ہے, یہی دین ہے, یہی ہماری کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنوں کا خیال کیجئے.
چاہے وہ غریب ہیں، چاہے ان کے حالات جیسے بھی ہیں، ان کو سٹینڈ کریں، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوں۔ ہمارا دین تو اتنا ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان رو رہا ہو تو آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جذبات کا اتنا خیال کرو، اگر ایک انسان رو رہا ہے تو دوسرا رونے والا منہ بنا لے، ساتھ جو لوگ بیٹھے وہ رونے والا منہ بنا لے، یعنی اس کو احساس نہ ہو کہ بھئی دیکھو یہ تو اتنا دکھی ہے اور ہم ہنس رہے ہیں، کہ دل آزاری نہ ہو، اللہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔